الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، دین سے دوری کے نتیجے نے ہم کو پستی کی اس کھائی میں گرا دیا جس کھائی سے نکلنے کی جو تدبیر کی جا رہی ہے وہ الٹ رہی، اور اس کھائی سے نکلنے کا راستہ جو متعین کیا جا رہا ہے وہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں، جس کے نتیجے میں پستی میں اضافہ ہو رہا ہے اور گناہ کے اندر تو کثرت سے آگے بڑھا جا رہا ہے، لیکن نیکیوں کی طرف چلنے اور بڑھنے کا راستہ آہستہ ہے. کسی آدمی کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے تو اس کے دماغ میں دین کا تصور یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جایا جائے اور اس سے کچھ وظائف معلوم کر لیے جائیں. کسی آدمی کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، کوئی بات کسی بزرگ کی لگ گئی، اب اس نے یہ طے کیا کہ مجھے دین کے راستے پہ چلنا ہے، تو دین کے راستے پہ چلنے کے لیے وہ راستہ جو متعین کر رہا ہے وہ راستہ عجیب غریب ہے. مثلا مجھے کچھ وظائف بتا دیجئے، 1000 دانے کی تسبیح لے لی، 2000 دانے کی تسبیح لے لی، اب وظائف پڑھے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے کچھ مخصوص عبادات کے طریقے گھڑ لیے، ان عبادات کے طریقے کے مطابق عبادت کی جا رہی ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ میں اللہ کا قرب پا رہا، اللہ کے قریب ہوتا جا رہا. لیکن جو کنویں کے اندر گند پڑی ہوئی ہے اس گند کے نکالنے کی فکر نہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسا کہ کنویں کے اندر ایک کتا گر جائے. اب کوئی آدمی جائے اور پوچھے کہ کنویں میں اگر گندگی گر جائے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو کوئی آدمی کہتے ہیں آپ 200 ڈول نکال لیجئے، یعنی 200 دانے کی تسبیح پڑھ لیجئے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ 500 ڈول نکال لیجئے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ 400 ڈول نکال لیجئے. ڈول کے ڈول نکل رہے ہیں، لیکن گند جو کنویں کے اندر پڑی ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تعفن پیدا ہو رہی ہے اور پانی گندے سے گندا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، اس کا استعمال کرنے والا تباہی کی دہلیز پہ چلا جا رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے آج کے معاشرے کے اندر معاشرے کے کسی فرد کو اگر اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھے گناہ سے
مجھے نیکی کے راستے پہ جانا ہے، دیندار بننا ہے، تو وہ راستہ یہ سمجھتا ہے کہ 200 دانے کی تسبیح پڑھ لوں، 300 دانے کی تسبیح پڑھ لوں، 400 دانے کی تسبیح پڑھ لوں، 1000 دانے کی تسبیح پڑھ لوں، اس طرح مخصوص انداز سے عبادت کر لوں، لیکن دل کے اندر جو گند پڑی ہوئی ہے اس گند کو نکالنے کی فکر نہیں۔ اب دل کے اندر جو گند ہے، مثلا اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں، کہ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے اس طرح کا عقیدہ نہیں، مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ نہیں، مثلا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عدالت اور صداقت کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ نہیں، مثلا قرآن کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ نہیں، مثلا ملائکہ کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ نہیں، مثلا تقدیر کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ نہیں، مثلا خیر و شر کے اللہ کی طرف سے ہونے کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ نہیں۔ یہ جو دل کے اندر کتے پڑے ہوئے ہیں، سڑے ہوئے کتے، سڑے ہوئے بلیاں، سڑے ہوئے گدھ، ان گدھوں کو نکالنے کی فکر نہیں ہے، اور تسبیحات معلوم کی جا رہی ہیں، نیکیوں کے راستے معلوم کیے جا رہے ہیں، اور لیکن اس گن سے نجات کا راستہ نہیں معلوم کیا جا رہا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں صحت مند اور تندرست اور قوت والا بن جاؤں۔ اب اس آدمی نے یہ مشورہ کیا، ایک حکیم کے پاس گیا، کسی بڑے طبیب کے پاس گیا، کسی بڑے ٹونک بنانے والے کے پاس گیا، اور اس سے جا کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر اتنی طاقت آ جائے جیسے 100 مردوں کی طاقت۔ اب اس آدمی نے کہا کہ آپ فلاں کشتہ لے لیجئے، اس کو استعمال کیجئے۔ وہ آدمی خرید کے لے آیا کشتہ، اور کشتہ استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مضر صحت اشیاء بھی استعمال کر رہا ہے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ وہ کشتہ اثر تو کیا کرے گا بلکہ الٹا نقصان کرنے لگے گا۔ مضر صحت جو چیزیں استعمال کر رہا ہے وہ چیزیں اپنا رنگ دکھائیں گی اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے گا۔ اس کے برخلاف ایک آدمی ہے، موٹی موٹی روٹی لیتا ہے، پیاز اور مرچ سے وہ روٹی کھاتا ہے، لیکن مضر صحت کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ تو وہ آدمی جو لاکھوں کی طاقتور اشیاء استعمال کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مضر صحت چیزیں استعمال کر رہا ہے، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور وہ آدمی جو موٹی موٹی روٹی کھا رہا ہے اور محنت مزدوری کر کے کھا رہا ہے، پیاز سے کھا رہا ہے، چٹنی سے کھا رہا ہے، لیکن مضر صحت چیزوں سے بچ رہا ہے، تو وہ آدمی فلاح پا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی 2 ٹن کا اے سی لے کے آ گیا، اور اے سی لانے کے بعد سارے دروازے، ساری کھڑکیاں کھول دی، اور اے سی بھی چلا رہا ہے۔ تو اے سی ایک وقت تک تو تھوڑی سی کولنگ دے گا، اور ایک وقت کے بعد چونکہ اس کا کمپریشن آن آف نہیں ہو رہا ہے تو ایک وقت کے بعد وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا۔ تو آج مسلم معاشرے کے اندر ہم وہ اسباب تو اختیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر دینداری وجود میں آئے، لیکن اس دینداری سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہے جو مضر صحت ہیں ان چیزوں کی فکر نہیں، ان چیزوں کو نکالنے کی فکر نہیں۔ یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے تو پہلے میں اس سے توبہ کروں، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہوا ہے اس سے معذرت کر لوں، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں میں دھوکے سے باز آ جاؤں، اس بات کی فکر نہیں کہ میں ملاوٹ کرتا ہوں میں ملاوٹ سے توبہ کر لوں، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں نے کسی کو اذیت دی ہے اس اذیت سے اس سے معذرت کر لوں، میں نے کسی کی غیبت کی ہے، میں نے کسی سے کینہ رکھا ہے، میں نے کسی سے بغض رکھا ہے، میں نے کسی سے عداوت رکھی ہے، میں نے کسی کے خلاف سازش کی ہے، میں نے کسی کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچایا ہے،
میں نے کسی کی بدنامی کے ذریعہ بنا ہوں، اس بات کی فکر نہیں کہ میں اس سے توبہ کر لوں، لیکن اس بات کی فکر ہو گئی کہ مجھے تسبیح کی قسمیں معلوم ہو جائیں، وظائف کی قسمیں معلوم ہو جائیں، کہ میرے کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ معلوم ہو جائے، میرے بیوی بچے خوش رہیں اس کا وظیفہ معلوم ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے اس کا وظیفہ معلوم ہو جائے، میں فلاں پیر سے متعلق ہو جاؤں مجھے اس کا راستہ معلوم ہو جائے، میں فلاں نوافل پڑھ لوں نوافل کے مخصوص طریقے معلوم ہو جائیں۔ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ حلیے بھی تبدیل ہو رہے ہیں، لباس بھی تبدیل ہو رہے ہیں، وضاقتہ بھی تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اندر پڑے ہوئے جو کتے اور خنزیر اور سور ہیں ان کو نکالا نہیں جا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دین اس صورت میں بھی بدنام ہے۔ آپ بتائیے، تذکرتاً ایک مثال دیتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام قلوب آدم پر غور کیا اور اس میں سب سے صاف دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر تمام مخلوق پہ غور کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا۔ گویا کہ صحابہ کا انتخاب اللہ کا انتخاب۔ اب اگر صحابہ عادل نہیں رہے، صحابہ کی عدالت مشکوک ہو گئی، صحابہ اقتدار پسند ہو گئے، صحابہ خود غرض ہو گئے، صحابہ مفاد پرست ہو گئے، اور یہ باتیں ان بنیادوں پہ کی جا رہی ہیں جو جعلی مورخین نے واقعات لکھے ہیں، اس کی بنیاد پر صحابہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تو کیا جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے بغض کرے گا وہ میرے صحابہ سے بغض کرے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کو شہید کیا اور ان کا کلیجہ نکالا، ہندا نے اس کے کلیجے کو چبایا اور ان کا مصلح کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابی ہیں جن کے لیے 70 مرتبہ جنازے لاتے تھے اور وہ جنازہ رکھا رہتا تھا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا جاتا تھا۔ حضرت وحشی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور ہندا تشریف لاتی ہیں، ایمان لے آتی ہیں، تو قیامت تک کے جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے قطب ہیں، جتنے ابدال ہیں، ان سے افضل، اور ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب اور سند ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، اور ان کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ہے جس نے رومن امپائر کے دانت کھٹے کر دیے، پرشین امپائر کے دانت کھٹے کر دیے، اسلام کا پھریرا پورے ایک بڑے خطے میں پھیلا دیا، انصاف اور عدالت کا وہ نظیر قائم کی جس کی نظیر ملنا مشکل، اور قلم چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ اندر کا بغض نکل رہا ہے، اور بغض نکلتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور ان روایات میں گستاخی کی جا رہی ہے جن روایات کے راوی ضعیف ہیں یا وہ کسی اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایک مثال، اور یہ بھول جا رہے ہیں کہ ہم کس کی شان میں گستاخی کرنے جا رہے ہیں، اور خود ہمارے اندر جو گند ہے اگر اس گند کو ظاہر کر دیا جائے اور اس کی بدبو پھیلا دی جائے تو اس بدبو کے نتیجے میں پوری دنیا متعفن ہو جائے، جانور اس گناہ کی بدبو سے مر جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اتنی شدید ہوتی ہے کہ کوسوں دور فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس بدبو سے۔ تو صبح سے شام تک گناہوں کے ہم پھلندہ بنے ہوئے ہیں، شیطان نے نکیل ڈال کے ہم کو گھسیٹا ہوا ہے، اور ہم جو ہے صحابہ کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔
اور پھر بھی ہم خلفائے راشدین سے زیادہ افضل ایمان والے ہیں. اور اس سے زیادہ کیا خطرناک بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کو تیار کیا اگر وہ جماعت معتبر نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان واسطہ تو وہی جماعت. گویا کہ یہ ایک گھناؤنی سازش ہے جس کے ذریعے سے دین کو ہی غیر معتبر کر دینا. آپ مجھے بتلائیے کہ اگر دین جن واسطوں سے آ رہا ہے وہ واسطے معتبر نہیں ہے تو پھر دین رہا کہاں؟ کیا جبریل امین ہم کو آ کے بتائیں گے کہ حضور نے ایسا کیا؟ یہ ایک گھناؤنی سازش، اور اس گھناؤنی سازش کے اندر دانستہ غیر دانستہ سب اپنا ہاتھ دھو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ ایک مثال. اسی طریقے سے انسان جب دین کے راستے میں چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا طریقہ بتلایا کہ اس راستے پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے، پہلی سیڑھی کیا ہے. آپ سوچئے ایسے لوگ بھی آتے ہیں ہمارے پاس، ساری زندگی رشوت لیتے رہے اور گناہ کا بازار گرم رہا، حتیٰ کہ بعض کے بارے میں یہاں تک شواہد کے ساتھ موجود ہے کہ وہ پلے بوائے تھے، اور وہ ایک عمر کے بعد پہنچ کے مفسر قرآن بن جاتے ہیں، اور پھر امام بخاری پہ غدغد کرتے ہیں، پھر امام ترمذی پہ طعن کرتے ہیں، پھر امام مسلم پہ طعن کرتے ہیں، اور پھر امام نسائی پہ طعن کرتے ہیں، پھر امام ابو داؤد پہ طعن کرتے ہیں، پھر امام ابو حنیفہ پہ طعن کرتے ہیں، پھر امام شافعی پہ طعن کرتے ہیں، پھر امام مالک پہ طعن کرتے ہیں، پھر امام رازی پہ طعن کرتے ہیں، پھر امام غزالی پہ طعن کرتے ہیں، اور تفسیر ایسے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ براہ راست جبریل امین ان کو القا فرما رہے. اور ایسے پگلوٹوں کے پیچھے بھی لوگ ہو جاتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، دین کے اوپر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذہنی تعیش، کانوں کا تعیش، ہر چیز کا عیش الگ الگ ہے. زبان کا عیش چکنا، آنکھوں کا عیش دیکھنا، کانوں کا عیش سننا، ہاتھوں کا عیش چھونا، اور دماغ کا عیش تخیلات کی دنیا میں گھوڑے دوڑانا ہے. آج دینداری کے نام پر ایسی ایسی شکلیں وجود میں آ گئیں کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ سمجھا جانے لگا کہ مدارس بیکار، علماء بیکار، صحابہ بیکار، ائمہ اربع بیکار، ائمہ حدیث بیکار، ائمہ جرح تعدیل بیکار، قرآن کی تفسیریں سب غیر معتبر. جدید زمانے کے اندر علماء سمجھتے ہی نہیں تھے، سب باولے تھے، بیوقوف تھے. حالانکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین دین کی سمجھ دیتے ہیں اسی کو حکمت و دانائی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مسائل جو 200 سال بعد پیش آنے والے تھے ان کی پوری شورا بیٹھ کر ایک ایک مسئلے پہ ڈسکشن کرتی اور کئی کئی دن تک ڈسکشن کرتی. وہ مسائل ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے تھے، ان کے حل نکال کے فقہ حنفی مدون کر دیا. لیکن فتنے کا دور ہے، فتنے کے دور کے اندر اپنی کوئی معیاری زندگی نہیں ہے. جس کی بات اچھی لگ گئی، جس کا بول اچھا لگ گیا، بس وہی ہمارا آئیڈیل بن گیا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، پہلی سیڑھی دیندار بننے کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہاں جو پڑے ہوئے گن ہیں، مرے ہوئے کتے، مرے ہوئے سور، مرے ہوئے گدھ جو متعفن ہو چکے، جس نے کلیجے کو برباد کر دیا،
جس نے دماغ کو برباد کر دیا ہے، ان بتوں کو نکالنا ہوگا۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی ضرب لگی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنہار اللہ کے سوا کوئی نافع نہیں، اللہ کے سوا کوئی زار نہیں۔ رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑنا پڑے گا، خواہشات کے بندھنوں کو توڑنا پڑے گا، اللہ کے حکم کو ہر جگہ ماننا پڑے گا، نبی کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اس ضرب کو جب مارا اور پھر اس کے 365 بتوں کو بیت اللہ سے گرایا گیا، بیت اللہ کو پہلے خالی کیا گیا، پھر انوارات کی بارش کا سلسلہ شروع۔ یہ جو قلب ہے اللہ کی تجلی گاہ، اس سے باطل بتوں کو نکالنا پڑے گا، خاندانی رسومات کے بتوں کو نکالنا پڑے گا۔ میری دادی یوں کہتی تھی، میری نانی یوں کہتی تھی، میرے خاندان کا طریقہ یہ تھا، میرے ہاں ایصال ثواب کا طریقہ یہ تھا، میرے ہاں تیجا ہوتا تھا، میری دادی کہتی تھی 40واں ہونا ہے، میری دادی کہتی تھی رجب کے کنڈے ہونے ہیں، میری دادی کہتی تھی عاشورہ کا کھچڑا پکنا ہے۔ یہ تمام بندھنوں کو توڑنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ یہ پہلی ضرب۔ اور یہ جو دھندلے دھندلے تخیلات ہیں صحابہ کے بارے میں، اس بت کو پاش کرنا پڑے گا، پاؤں تلے روننا پڑے گا اگر جنت میں جانا ہے، ورنہ فرشتے رون ڈالیں گے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی معمولی حرکت نہیں، توبہ کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ علماء اکرام نے اپنے مشاہدات لکھے، اپنے تجربے لکھے جو اللہ نے مشاہدات کروائے، کہ اگر کسی ولی کی شان میں گستاخی کی سوء خاتمے کا خطرہ ہے، تو صحابہ سے زیادہ کون ولی ہوگا، صحابہ سے زیادہ کون قطب ہوگا، صحابہ سے زیادہ کون ابدال ہوگا۔ ایک شخص، والد صاحب رحمۃ اللہ نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص نے اپنے ایک دوست کو خط دیا کہ روزے اقدس پہ جا کر یہ خط پڑھنا۔ وہ شخص خط لے گیا، بڑے عقیدت سے خط کھولا، تو خط جب کھولا تو حضرات شیخین کے بارے میں گالیاں لکھی ہوئی۔ وہ لرز گیا، بے ہوش ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں اس نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرما کے فرماتے ہیں، دیکھو تمہاری محبت کا دعویٰ کرنے والے میرے عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک آدمی کو تلوار دے کے بھیجا، یہ خواب کے اندر سب نظر آ رہا ہے، اور فرمایا کہ اس کا سر قلم کر کے لے آؤ۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سر قلم ہو کر آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں صاحب کہ میں نے خط کو پھاڑا اور اپنا جو حج عمرہ کے مناسک تھے وہ ادا کیے۔ میں گھر گیا تو میں نے پوچھا فلاں صاحب ملنے نہیں آئے، تو کہنے لگے ان کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ وہ بیت الخلا گئے تو ایک دم گرنے کی آواز آئی، جب دوڑے اور جا کر دیکھا تو ان شخص کا جو روح نکل چکی تھی، گردن کٹی ہوئی لیکن سر نہیں ملا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ کائنات کی ایک مادی نگاہ کائنات کو دیکھ رہی، ایک کائنات کا غیبی نظام چل رہا ہے، اور اللہ رب العالمین سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی غیرت سے، اللہ کے رسول کی غیرت سے ٹکر لینا انتہائی خطرناک بات۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک یہاں پر جو گن بیٹھی ہوئی ہے اس گن کو نکالنا پڑے گا، اس پر لا الہ الا اللہ کی ضرب مارنی پڑے گی، اس کے اوپر توبہ کے آنسو بہانے پڑیں گے، اور آہو فغاں کرنی پڑے گی، اور علماء سے رجوع کرنا پڑے گا، معلوم کرنا پڑے گا کہ اے علماء کی جماعت یا معاشر العلماء، ہم کو بتلائیے کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ درست بھی ہے کہ نہیں؟ ہم کو بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ درست بھی ہے کہ نہیں؟ ہم کو بتلائیے کہ ہم صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ درست بھی ہے کہ نہیں؟ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ درست بھی ہے کہ نہیں؟
اس گند کو پہلے نکالنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ کنواں صاف نہیں ہوگا۔ اس کنویں کے اندر آپ 200 ڈول ڈال دیجئے، 300 ڈول پانی نکالیے، 1000 ڈول پانی نکالیے، 2000 ڈول پانی نکالیے، جب تک مرا ہوا سڑا ہوا کتا نہیں نکالا جائے گا اس وقت تک یہ کنواں صاف نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ جراثیم نہیں ختم ہوگا۔ ایک دفعہ بیٹھ کر توبہ تفصیلی کیجئے، ایک دفعہ بیٹھ کر توبہ اجمالی کیجئے، اور پھر باضابطہ طور پہ سوچئے کہ میں نے ادھر ادھر سے چلتے ہوئے کوئی گند ایسی تو اپنے دل میں بٹھا نہیں لی، ایسی گند تو نہیں لے لی جس نے میرے پورے عقیدے کو تباہ کر دیا، میرے پوری ایمان کی عمارت کو ڈھے دیا ہے۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز میرے منہ پہ ماری جا رہی، میں روزہ رکھ رہا ہوں میرے روزے کو منہ پہ مارا جا رہا۔ اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے نمازوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری زکوٰۃ کی ضرورت، وہ غنی ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی ضرب مارنی پڑے گی، اور اسی طرح ضرب مارنی پڑے گی جس طرح کے بطحا میں ضرب ماری گئی، اسی طرح ضرب مارنی پڑے گی جیسے بیت اللہ میں ضرب ماری گئی، اسی طرح ان تمام بتوں کو پاش پاش کرنا پڑے گا جس طرح بیت اللہ میں 365 رکھے ہوئے بتوں کو پاش پاش کیا گیا۔ قرآن کریم کا نص بتلاتا ہے کہ بت صرف جو ہے یہ مورتیوں کی صورت پہ نہیں ہوتے، بلکہ بت خواہشات کے بھی ہوتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اپنے تخیلات کو اس نے اپنا معبود بنا لیا تھا، اپنی آئیڈیالوجی کو اس نے اپنا معبود بنا لیا تھا، اسی کی ترویج کر رہا تھا، اسی کی دعوت دے رہا تھا، اسی کو اگل رہا تھا، بک رہا تھا۔ اور اگر توبہ نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے 7 قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، احسان فراموشی کے مرض میں مبتلا ہو جائے گی۔ گناہ اگر نہیں چھوڑا گیا تو احسان فراموشی کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گی، کیونکہ سب سے بڑا محسن اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے، اس کے بعد محسن انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت، پھر ائمہ، علماء، تابعین، صلحاء، اتقیاء۔ توبہ اگر نہیں کی گئی تو انسان احسان فراموشی کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، ہر وقت اس کے منہ پہ شکوہ ہوگا، شکر نہیں ہوگا۔ میں تو اس قابل تھا، مجھے تو ملا ہی نہیں، اس کو دے دیا، مجھے نہیں دیا، اے اللہ تو نے یہ کیوں کیا؟ اللہ سے لڑتا رہے گا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہر وقت من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو آدمی اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائے گا تو انگاروں پہ لوٹے گا، ایسی زندگی دے دی جائے گی۔ اور ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جو نیک اعمال کرے گا، ایمان جس طرح مطلوب ہے وہ ایمان اس طرح لے کے آ جائے گا، اور اعمال صالحہ کرے گا تو انگاروں پہ بھی وہ گل گلزار کا مزہ لے رہا ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا، دل پہ زنگ لگ جائے گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن کا فیصلہ ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو یہی اس طرح ہوتے ہوتے پورا دل جو ہے زنگ زدہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زنگ کے اندر چابی اپنی بھی کام نہیں کرتی، تالے میں اگر زنگ لگ جائے تو اپنی جو تالے کی چابی ہے وہ بھی کام نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج چابیاں ساری لگائی جا رہی ہیں، ذکر کی تسبیحات ہو رہی ہیں، تمام چیزیں ہو رہی، لیکن چونکہ اندر جو پڑا ہوا خنزیر، مرا ہوا بدبودار خنزیر ہے، اس کو نکالا نہیں گیا تو اس کے نتیجے میں وہ چابیاں کام نہیں کر رہی۔ ورنہ
ایک آدمی تنہائی کے اندر پہنچتا ہے اور کوئی امید کا سہارا نہیں ہوتا اور وہ ہی کہتا ہے مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دو، تو وہ ڈاکو کہتا ہے یہ جتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں تم دیکھ رہے ہو یہ سب نے بھی 2 رکعت پڑھنے کی اجازت مانگی تھی لیکن 2 رکعت کام نہیں دی۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے اور اس کے منہ سے نکلتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ اے پروردگار جب کوئی بے قرار ہوتا ہے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ایک شخص لے کے آتا ہے برچھا لے کر اور اس کے سینے میں گھونپ دیتا ہے، ڈاکو کے سینے میں۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ کہتا ہے میں امن یجیب المضطر کا غلام۔ یہ حقائق ہیں، قصے نہیں، کہانیاں نہیں، یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ کے نظام سے مت ٹکراؤ۔ اللہ حلیم ہے، اس لیے بظاہر لگتا ہے کہ چھوٹ ملے گی۔ دوسرا نقصان گناہ کا یہ ہوگا دل پہ زنگ لگ جائے گا، پھر کوئی چاہ بھی کام نہیں دے گی۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ عقل خراب ہو جائے گی اور عقل مند سے عقل مند، ہوشیار سے ہوشیار، دانا سے دانا شخص ایسی باولے پن کی باتیں کرنے لگے گا کہ بظاہر لوگ سن کے کہیں گے ویری جینیس مین لیکن ویری اسٹپڈ مین۔ جیسے مثال کے طور پر ابلیس ہے، ابلیس نے اللہ رب العالمین کے سامنے دلیل دی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار میں کیسے آدم کو سجدہ کر لوں؟ آپ یہ سوچئے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، افضل مفضول کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ اب یہ دلیل اتنی مضبوط دلیل ہے، ایسی لاجیکلی دلیل ہے کہ اگر کوئی عقل مند آدمی سنے تو کہے گا بالکل صحیح بات کی، اس نے انصاف کی بات کی، اللہ نے اس کے ساتھ ناانصافی کی۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اسٹوپڈ مین جو نا دلیل میں یہ لفظ خاص طور سے استعمال کر رہا ہوں، جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے علماء کو اسٹوپڈ کہنا شروع کر دیا، علماء کو بیوقوف کہنا شروع کر دیا اور علماء کی تشریحات کو غلط قرار دینے لگے۔ اب آپ سوچئے اس بیوقوف کو، ابلیس کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آگ بھی مخلوق ہے، مٹی بھی مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، خالق نے حکم کیا مخلوق کو، اب افضل مفضول کا رشتہ آپس میں نہیں رہا، خالق اور مخلوق کا رشتہ رہ گیا۔ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ابلیس ملا، ابلیس نے بنی اسرائیل کی روایت ہے، اسرائیلی روایت کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا اصول ہے لا نصدق لا نکذب، نہ ہم تصدیق کرتے نہ تکذیب کرتے۔ تو اس نے کہا کہ تم اللہ میاں سے بات کرنے جا رہے ہو، اللہ میاں سے کہو میری بھی کوئی توبہ کی صورت ہو جائے، بہت راندے دربار ہو چکا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ سے جو مناجات کرنی تھی مناجات کی، بات کی، واپس آنے لگے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تم سے کسی نے کچھ کہا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ میاں مجھے ابلیس ملا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، میری توبہ کی کوئی صورت ہو جائے۔ تو اللہ میاں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس وقت ہم نے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تھا، اس نے نہیں کیا، اب آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لیں۔ اب بھائی موسیٰ علیہ السلام خوش گئے کہ چلو ابلیس کی بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ ابلیس سے جا کے کہا، اس نے کہا میاں چلیے جب وہ زندہ تھے ہم نے سجدہ نہیں کہا، ہم ان کی قبر کو سجدہ کریں گے، ہم ایسے ہی صحیح۔ تو آج کے ابلیس بھی یہی ہے کہ اسلامی حل چاہیے لیکن حل وہ چاہیے جو ابلیس نے دیا ہوا ہے، اللہ کا حل نہیں چاہیے، اللہ کے رسول کا دیا ہوا حل نہیں چاہیے۔ تو تیسرا نقصان گناہوں کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تیسرا نقصان یہ ہوگا عقل خراب ہو جائے گی، باولے پن کی باتیں کریں گے اور لوگ کہیں گے ویری جینیس مین، اور بڑا لاجیکلی فلسفہ پیش کیا ہے، بہت ایتھینٹک بات پیش کی ہے، حالانکہ تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر کی جائے تو پورا باولے پن کے سوا کچھ نظر نہیں آئے۔ چوتھا نقصان کیا ہوگا؟ چوتھا نقصان یہ ہوگا کہ دل کے اندر ظلمت پیدا ہو جائے گی، تاریکی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک دفعہ کسی کی دعوت میں گئے، دعوت میں جانے کے بعد حضرت
کو جو کھانا پیش کیا وہ مشکوک کھانا تھا. ایک لقمہ کھایا, وہ فرماتے ہیں احساس ہو گیا, اس کے بعد وہ لقمہ چونکہ چلا گیا تھا تو 40 دن تک میں اس کی نحوست محسوس کرتا رہا. کبھی یہ گناہ کر لو, یہ گناہ کر لو, یہ دل میں داعیہ پیدا ہو رہا. ہمارے دل تو چونکہ خراب ہو گئے ہیں اس لیے ہم کو اندازہ نہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کے گھر میں آپ جائیے, اس کے اندر صفائی کا انتظام نہ ہو, پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں بدبو آ رہی ہے, بورچی خانے میں گند پڑی ہوئی ہے بدبو آ رہی ہے, اب وہ سکون سے رہ رہا ہے. آپ اندر جائیں گے, بعض دفعہ ہم نے بھی مشاہدہ کیا کہ ہم کسی کے گھر میں گئے تو اب وہاں پر ہمارے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا. ہم نے کہا آپ گلی میں آ جائیے, یہاں بات کریں گے, اور وہ ماشاءاللہ پوری فیملی کے ساتھ رہ رہے. وجہ کیا ہے کہ ان کا ذائقہ جو قوت شامہ اتنی متعفن ہو چکی ہے کہ ان کو بدبو محسوس نہیں ہوتی. آج ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہمارا دل اتنا ظلمت کے اندر گر چکا ہے کہ ہم کو روشنی سے تکلیف ہو رہی. تو چوتھا نقصان جو ہوگا, دل پہ تاریکی چھا جائے گی, ظلمت چھا جائے گی. اور چھٹا نقصان کیا ہوگا کہ رقص و سرور کی محفلیں اگر عام ہو جائیں گی تو اس صورت میں اللہ رب العالمین رحمت کی بارشیں روک لیں گے. اور پھر نقصان کیا ہوگا, اور اس کے علاوہ نقصان یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین زلازل کو عام کر دیں گے, زلزلے آنے لگیں. اس گناہوں کے نتیجے میں نقصان یہ ہوگا کہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دی جائیں گی کہ آبا و اجداد نے بھی ان کا نام نہیں سنا ہو. اور ان گناہوں کا ساتواں نقصان یہ ہوگا کہ انسان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الحرج, حرج بڑھ جائے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ مل حرج یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آ جائے گا کہ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل, کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں, مقتول کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. آج کرائے کے ٹٹو مل رہے ہیں, معلوم نہیں, تصویر دکھا دی گئی, لیجیے میاں 20,000 روپے اس کو گولی مار دیجیے. بھائی کیوں مار رہے ہو, کس لیے مار رہے ہو, اس کا قصور کیا ہے, اس کا جرم کیا ہے؟ بھائی بے روزگار ہے لہذا یہ دھندا شروع کر دیا. قصور کیا ہے کہ وہ فلاں زبان بولتا ہے, یہ میں فلاں زبان بولتا ہوں. ایک ہی زمین کا غلہ کھا رہے ہیں, ایک ہی اللہ کے ماننے والے, ایک ہی رسول کے ماننے والے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس آیت میں دو باتیں فرمائی گئیں. ایک تو یہ اپنے آپ کو بچانا ہے, یعنی اپنے قلوب سے وہ جو مرے ہوئے کتے اور مرے ہوئے خنزیر اور مرے ہوئے گدھ پڑے ہوئے متعفن بدبو اٹھ رہی ہے, اور اس پہ مثال ایسی سمجھ لیجئے جیسے کہ کسی بھیڑیے کو آپ سفید کرتا پہنا دیجئے, جھبا پہنا دیجئے, پیجامہ پہنا دیجئے, پگڑی بنا دیجئے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑا لیجئے, تو وہ اندر تو بھیڑیے ہی ہے. تو آج انسانوں کی شکل میں جو بھیڑیے ہیں ان کے لباس سے زیادہ ان کے اندر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو اس بات پہ لانا پڑے گا کہ میاں تمہیں گناہ چھوڑنا پڑے گا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا, باطنی گناہ کو بھی چھوڑنا. بے شک آپ نے ظاہری گناہ چھوڑ دیا کہ آپ بےہودہ لباس نہیں پہن رہے, آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے, اور آپ جو ہے بظاہر آپ فلا جو چیزیں کرتے تھے وہ نہیں کر رہے ہیں, ظاہری گناہ چھوڑ دیے. لیکن باطن کے اندر آپ میں بغض بھی موجود ہے, کینہ بھی موجود ہے, حسد بھی موجود ہے, عصبیت بھی موجود ہے, خون کے پیاسے بھی ہیں, درندے بھی ہیں, اور خود غرض بھی ہیں, مفاد پرست بھی ہیں, غنڈے بھی ہیں, سازشی بھی ہیں, فتنہ پرور بھی ہیں, کینہ پرور بھی ہیں, تو کام چلے گا نہیں. جس طریقے سے وہ کنواں اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کنویں سے کتے کو نکال نہ دیا جائے جو اندر پڑا ہوا ہے, چاہے 200 ڈول نکالیے, 300 ڈول نکالیے, 1000 ڈول نکالیے, کنواں پاک نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے قلب کے دل کے کنویں کے اندر جو گند پڑی ہوئی ہے اس گند سے توبہ کرنی پڑے گی. کسی کا حق لیا ہے تو حق دینا پڑے گا, کسی کو تکلیف دی اس سے معافی مانگنی پڑے گی, پوری زندگی کو بدلنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ.
فتنے کا زمانہ ہے، ہر بول سننے کے قابل نہیں، ہر بات قابل تقلید نہیں، ہر بات قابل ستائش نہیں، ہر بات آئیڈیا نہیں ہے. اور وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں، کیونکہ ماحول جو ہوتا ہے یہ ماحول تباہی کے راستے میں لے جاتا ہے. اور ایسے بے شمار مشاہدات ہیں، باپ نیک صالح لیکن اولاد اور گھر والے بگڑے ہوئے، اس کا انجام یہ ہوگا آخر میں باپ کو بھی لے گئے. تو اب یہ کہنا کہ میاں ہم پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، گھر والوں کی فکر نہیں، میاں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، گھر والوں کی فکر نہیں، کام چلے گا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور ایسی بھڑکی ہوئی آگ ہے، ایسی بھڑکی ہوئی آگ ہے، اور اس پہ جو لوگ مقرر کیے گئے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ایسے فرشتے ہیں جو تن مزاج، سخت مزاج، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کی سنتے نہیں، ان کو رحم بھی نہیں آتا، ان کے دل نہیں، احساسات سے خالی، اور کرتے وہی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان سے کیا، ان کو جو حکم فرمایا. اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ بات عرض کروں گا کہ تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کی ہے، اس کو لیجئے، عقیدہ پڑھیے. حیات الصحابہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں ہمیں کیا شان ہے، اس شان کو تو پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، جس ستارے کی طرف جاؤ گے وہ منزل تک پہنچا دے گا. بِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اللہ فی اصحابی، خوب اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا. انہیں اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی زمینیں چھوڑی، ہم نے ان سے پسینہ مانگا، انہیں خون کا نذرانہ پیش کیا، ہم نے کانٹے کی تکلیف مانگی، انہیں اپنی ٹانگیں کٹوا دی، اپنا سر کٹوا دیا، اپنا کلیجہ کٹوا دیا. تم ان کی شان میں گستاخی مت کرو. فمن احبہم فبحب احبہم، پیمانہ سمجھ لو کہ محمد کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو صحابہ کی محبت کرنی پڑے گی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور اگر صحابہ سے بغض کیا سمجھ لو تم کو مجھ سے بغض. نبی محنت کریں اور ان کی محنت بیکار ہو جائے، نبی جو قیامت تک کے لیے جماعت تیار کریں وہ جماعت بیکار ہو جائے. اور ان باتوں کو ان روایات میں مدار بنایا جائے جو جھوٹی من گھڑت روایات، جن روایات کے اندر سیاسی رنگ ہے، جن روایات میں دجل اور فریب ہے، جن کے راویوں پر مختلف قسم کی تہمتیں ہیں. تو حیات الصحابہ کا مطالعہ کیجیے تاکہ صحابہ کی عظمت بیٹھے. فضائل اعمال کا مطالعہ کیجیے تاکہ اعمال کی عظمت بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے بار بار تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی ایسے شخص سے جڑ جائیے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ کی محبت ہو اور صحابہ کی محبت ہو. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گرتے پڑتے منزل تک پہنچ ہی جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم کو بھی عاشق رسول بنا دے، اپنا عاشق بنا دے، صحابہ کا عاشق بنا دے، اور صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کو چور چور کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ عمل کی تصویر بہت اچھی بات کرتے ہیں. بات بہت اچھی کرتا ہے.